السلام علیکم۔ ابھی میں ہم ایسی احادیث پہ ایک دو ایسی احادیث ہے جس کے اوپر ہم بات کر کے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ فرض کیا کہ ایک کوئی بندہ بہت بزرگ ہے اور نیک نظر آ رہا ہے، اور کیا وہ یہ پکی بات ہے کہ وہ ولی اللہ ہے اور اس کے پاس ہم جا کے جو بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، یا تو ایک چیز ہے کہ عالم دین ہے وہ آپ کو علم سکھا رہا ہے، تو بعد میں اگر وہ بندہ خراب بھی ہو جائے، جیسے کاتبین وحی تھے کئی لوگ اللہ کے نبی کی اتنے قریب کہ وہ وحی کو کتابت کیا کرتے تھے، وہ بھی بعد میں مرتد ہو گئے، لیکن جنہوں نے ان کی وحی سے استفادہ حاصل کیا وہ تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ صرف یہ کر رہا ہے کہ کسی اساتذہ کے پاس یا علماء دین کے پاس وہاں پہ جا کے یہ چیزیں سیکھ رہا ہے تو پھر تو فابہہ ٹھیک ہے، لیکن کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس اور ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم بہت زیادہ میں ویسٹ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کئی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ سے یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں، ہر بندہ یہ کیسے سمجھ سکتا ہے اور اس کو ولی بنا لیتا ہے، کیونکہ ولایت کا جو درجہ ہے یہ تو اللہ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا بندہ ولی ہے۔ ولی کہتے ہیں ساتھی کو، اللہ کا ساتھی کون ہے، قیامت سے پہلے تو وہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے پتہ چل جائے گا، تو پھر ایک حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مدت تک جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے، اور ایک آدمی مدت سے تک جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پر ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی حدیث نہیں ہے۔ ایک اب اس سے ایک بندہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک فاضل ہے اور یہ بڑا اچھا بندہ ہے، بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث، بڑی زبردست حدیث بتاتا ہوں۔ ایک اب اس کی میں یہ زبانی میں وہ بھول گیا ہوں اس کی کون سی، کیونکہ میرا اپنا پورا مٹیریل یہی کوشش کی ہے، بلکہ یہ اسی لیے میں بہت لیٹ چل رہا ہوں کہ مجھے ہر ایک کو ہر چیز کو کوڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے، میں معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کا عام لوگوں کو پتہ ہے، بہرحال میں وہ حدیث بتا دیتا ہوں، اس کو میں کوڈ نہیں کر سکوں گا کہ وہ کہاں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے ساتھ ایک میرے ساتھی ہیں اور وہ بڑی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور مجھے اپنی نماز میں کوئی وہ خشوع آتا ہی نہیں ہے، اور وہ تو بڑی زبردست قسم کی، جیسے اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں بڑی زبردست قسم کی نماز پڑھتے ہیں، اور کیا خشوع، ان کا کیا کہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو سورۃ بقرہ کی 2 آیات آتی ہیں، آخری 2 آیات؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے آخری 2 آیات آتی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آیات پڑھا کرو، جیسے کوئی وظیفہ بتا دیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی آرام ہے، کیا حالات ہیں آپ کے، ٹھیک ہے یہ آپ کی نماز وغیرہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا بہتر ہو گیا ابھی تو۔ انہوں نے کہا کہ لیکن وہ جو میرا ساتھی تھا وہ نہیں دکھتا ابھی، وہ مسجد میں نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا اور وہ آپ کے ساتھ آ کے جو نماز پڑھتا تھا۔ دوسروں کو یہ سمجھاتے ہیں اکثر لوگ، یہ شیطان یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے عمل کچھ عمل نہیں ہے اور یہ اور وہ ہے، اور وہ پھر اس کی زیادتی میں شروع ہو جاتا ہے اور اپنے عمل کو سمجھتا ہے کہ یہ بیکار عمل ہے یا ایک بہت کم ہے، تو پھر وہ ان طرف نکل جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ زیادہ واضح ہو جائے گا کہ ہر ایک کا پتہ، جو کوئی عالم ہے، کوئی شہید ہے، کوئی سخی ہے، کوئی جو بھی ہے، اس کا آخرت سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی کہ حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے پھر حکم ہوگا اور
اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی علم سکھایا اور قرآن پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں علم سیکھا یعنی کہ عالم بھی تھا اور قرآن پڑھایا۔ قرآن پڑھا مطلب جیسے اپنی زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ قاری اور عالم دونوں ہی تھے۔ اور اس کے بعد لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، کیونکہ قاری بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں خوشحالی اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے تو نے کیا کچھ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جسے تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تجھے سخی کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے، کہ کوئی ایسی بھی چیز ہونی چاہیے کہ جو آسانی کے ساتھ، سب سے پہلے ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جیسے ابھی میں یہ ہلکا کر رہا ہوں، اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں نے کسی کی دل آزاری کرنی ہے جان بوجھ کے، کوئی کپ جیتنا ہے، کسی کو ٹارگٹ بنانا ہے، یا آپ لوگ بھی اگر فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داری کا پورا کر رہے ہیں، بلکہ کچھ اور ہی نیت ہے، شہرت چاہ رہے ہیں، اور ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے یا لوگوں کے 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کسی کو جو ہے نا وہ اس لیے آپ کے پاس علم اتنا ہے اور دوسرے بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو آپ اس کو اپنا ڈھونس جمائے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ اس کو ذلیل کیے جا رہے ہو، تو یہ آپ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے ہو۔ اگر آپ کسی کو کرٹیسائز جان بوجھ کے اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، اس میں دین کا کام نہیں ہے۔ اللہ آپ کو یا مجھے، اگر میرے اندر خلوص سے نیت نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہاں سے گھسیٹ کے اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے بچیں ریاکاری سے بھی، اور اگر ہمارے اندر شیطان کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ شروع کام کی اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ اس میں ریاکاری ڈال دیتے ہیں اور اس کو وہ بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں مدد مانگنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا پڑھنا چاہیے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ پھر ہم تو ان کے پاس سیکھنے جاتے ہیں یا اپنے گھر میں ایسے اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال زیادہ ہو جائیں، اور یہ وہ ان ساری باتوں کا ایک آسان جواب ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، سمپل۔ اور کہتے ہیں وہ یہ ایک یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ ایک بدو تھا، یعنی کہ باہر سے آیا تھا، سادہ انسان تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کام بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نمبر 1۔ فرض نماز قائم کر، نمبر 2۔ زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس آدمی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا جو کسی جنتی
کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ السلام علیکم۔